لله رب العالمين سبحان اللہ. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته سبحان اللہ. ذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه سبحان اللہ. حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اگے ہو جا آگے یہ اگے ہو پیچھے جا گئی وہ بغیر سے لیا نہ سکتا. وہ بزرگو اگے ہو اے جڑے 13-14 سال والے بزرگ ہو مہربانی ماشاءاللہ. وہ پیچھے جڑا بندہ اسی پیچھے جا کوئی نہ سی ٹوٹے تو طرف کیا نہ راسی نا اگاں لگیا خیر فرشت بشاک نہ جو ای معافی لیکن جتنا ہو آؤ جی آؤ وہ گال بھی سجے خبرانی ایک عدید بشاک اجازت کار گنو لیکن تقریر شروع ہوگی بات نہیں اور رانی کو بندے کو رہے بینی دی دیڑی ٹائم لگنا میں آگے رکا اس واسے میں بھولا نہ تقریر میں بھولنا بھی نہ آدھا رہا میں نہ پر جانے 2-3 بالکل یکدم بیٹھا بنا کے جنہیں مسیح تھی. درود پاک صلی اللہ علیہ زندگانی امر ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندگانی امر ہو گئی مطلب ہن مرنے نہ نہ کیوں نہ مرنے زندگانی امر ہو گئی. زندگانی امر ہو گئی کیوں نہ مرنے بارہویں کی سحر ہو گئی. 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء و مشایخ اہل سنت آستانہ عالیہ گڑھگس شریف ماشاءاللہ. آج دار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ سارے دئی تک میڑ دئی نہ تک چنگا میڑا کباڑی نہیں یہ میڑے سنگی نہیں سارے پاسے تو شروع ہیں ہیں سارے پاس جہاں میڑ دئی نہیں کر والا بارہویں کی سار ہو گئی بارہویں کی سار بارہویں کی سار ہو گئی ماہ طیبہ کا آیا خیال ماہ طیبہ کا آیا خیال سبحان اللہ ماہ طیبہ آپ نہیں آئے صرف خیال سبحان اللہ آپ نہیں آئے صرف خیال ہے آپ آمن دے سبحان اللہ پیر نصیر الدین نصیرہ فرماتے ہیں سینکڑوں آ کے رہے دل میں کہاں ساری رات سچ کہو تم نے گزاری ہے کہاں ساری رات ہر نفس پر تیری آہٹ کا گمان ساری رات دل رہا تیری جانب نگران ساری رات تو گھڑی بھی ہے غنیمت میرے گھر میں رکنا ورنہ میں کہاں آپ کہاں اور کہاں ساری رات وہ ذرا دیر سے جگمگاتا ہی رہا میرا مکان ساری رات سبحان اللہ آپ نہیں آئے ماہ طیبہ کا آیا خیال سبحان اللہ ماہ طیبہ کا آیا خیال ماہ طیبہ کا آیا خیال چاندنی میرے گھر ہو گئی سبحان اللہ چاندنی میرے گھر ہو گئی چاندنی میرے گھر ہو چاندنی میرے گھر ہو داد نہ دیو صرف توجہ دے دیو توجہ 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 الٹے قدموں پہ سورج تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک الٹے قدموں پہ سورج تیرا الٹے قدموں پہ سورج تیرا الٹے قدموں پہ سورج تیرا شام سے پھر اثر ہو گئے چادر تھوڑی جی ہٹا کے منہ تک ایسو شام سے پھر اثر ہو گئی شام سے پھر اثر سب کا قبلہ ادھر ہو گیا سب کا قبلہ ادھر ہو گیا ان کی مرضی جدھر سبحان اللہ سبحان اللہ مرضی جدھر ہو گئی ان کی مرضی جدھر ہو گئی ان کی مرضی جدھر ہو گئی ان کی مرضی جدھر ہو پیار کرتا
سارا جہاں سارا سارا پیار کرتا سارا جہاں جب سے ان کی نظر ہو جب سے ان کی نظر ہو جب سے ان کی نظر ہو ہم جو الطاف تڑپے ادھر سبحان اللہ سبحان اللہ ہم جو تڑپے ادھر تو وہاں ہم جو تڑپے ادھر تو وہاں ہم جو تڑپے ادھر تو وہاں ان کو فوراً خبر ہو گئی ان کو فوراً خبر ہو ان کو فوراً خبر ہو گئی بارہویں کی سحر ہو گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ 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 احمد خالق کائنات تلاوت قرآن مجید فرقان امین اہل درود و سلام بارگاہ سرور دو عالم سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے والے بھائی قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں جمیع علماء کرام خطیب مسجد حاضہ بالخصوص رونق بزم عاشقاں صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ فاروق صاحب دید شرف و سجادہ نشین آستانہ علی مرکز شریف براکرم حضرت علامہ مولانا امیر صاحب فاضل دارالعلوم دیوبند رشید انتظامیہ مسجد انتظامیہ محفل محترم عدنان بھائی اور تمام میلاد کمیٹی ان کے رفقا ان کے احباب آپ سب حضرات کا حکم نامہ یا سنیہ یا اس پروگرام واسے وہ میرے چھوٹے بھائی محترم قدیر عرفانی صاحب نے حکم فرمایا میں بار وقت ہی نہیں بلکہ وقت تو دوں پیڑے آپ حضرات کی خدمت کوئی نما شرعیاں تھے اس ٹائم نہ آ کے بیٹھا ہے اللہ رب العزت آپ دے محفل سجانا اپنی بارگاہ سے قبول فرمائے محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں فرمایا بھئی جس جائی اٹھتے محفل میلاد ہوئے سارا سال اس جائی تے رب نیا رحمتنا نزول سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ جو تکان تھے اساں اس ملک پاکستان نے چپے چپے تے رب نیا رحمتانی طلب لوڑ ضرورت ہے تے بات جے چاہنے ہیں بھئی جائی جائی تے اس ملک نے ہر گلی نگر کونا شہر جنگل بیابان ہر جائی تے رب نیا رحمتانی لوڑ ہے تے بات اساں چاہینا بھئی جائی جائی محفل میلاد کراں اس واسے ناصر شاہ راکان پیار اتفاق اتحاد ہونا چاہیے اسی کدوں کہنے ہیں فساد ہونا چاہیے ساڈا تے مطالبہ ہے ساری کائنات
گھر گھر آقا دا میلاد ہونا چاہیے. حاضرین محترم، میلاد قات بدعت ہے، میلاد قات شرک ہے. کیونکہ میلاد منا کر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کو خدا نہیں مانتے، کیونکہ خدا وہ ہوتا ہے جو لم یلد ولم یولد ہوتا ہے. نہ اسے کسی نے جنا ہے، نہ وہ خود جنا گیا ہے، نہ وہ خود پیدا ہوا ہے. تو جس کو پیدا ہوا مانا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نور خالق کائنات کا عکس کامل وہ مصطفیٰ کریم. سبحان اللہ. بے شک. اللہ رب العزت نے جو اپنے نور سے تخلیق فرمایا. میں پنجابی اگے بولاں گا، بڑی میں آمدی پنجابی، لیکن تے تھوڑی جی ماں ذرا ایمیں چس آ گئی ذرا اردو نہیں، اردو ذرا تھوڑی جی سنے ذرا توجہ کرے. یہ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے جو تخلیق فرمایا تو نور الہی کا جز یا حصہ نہیں ہے سرور دو عالم، بلکہ اللہ کے نور کا عکس کامل ہے. جس طرح یہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، ادھر لائٹ ہو یا سورج، دیوار پہ میرے ہاتھ کا عکس ہے. اب اس کا کمال کیا ہے کہ ہاتھ نیچے کرتا ہوں وہ عکس بھی نیچے جاتا ہے، ہاتھ اوپر کرتا ہوں وہ عکس والا وہ بھی اوپر جاتا ہے. میں چل پڑتا ہوں، پچھاواں چل پڑتا ہے. میں رک جاتا ہوں، پچھاواں رک جاتا ہے. میں بولتا ہوں، ہونٹ پچھامے کے بھی ہلتے ہیں. وہ میں نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں. وہ پچھاواں میرے جیسا نہیں، میں اس جیسا نہیں، لیکن وہ مجھ سے جدا نہیں، میں اس سے جدا نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوئے ہوئے. بولتا میں ہوں، ہونٹ اس کے ہلتے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحا. سبحان اللہ. ہاتھ میں اٹھاتا ہوں وہ بھی اٹھ جاتا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. سرور دو عالم مٹھی کنکر دی بھری، بھر کے ماری. رب فرمایا سونے چکے آقا، مٹھ بھری آقا، باہیں چائی آقا، انج وگائی آقا. رب فرمایا وما رمیت اذ رمیت. یہ سونے جڑی تو دے مٹھ ادھر وگائی نا، یہ جڑے گیٹے وگائے نو سونے تو دے نہیں وگائے، میں وگائے. کیا بات. او صحابہ آؤ بھائی میرے ہاتھ بیعت کرو. آقا ہاتھ اگے کیتے، سارے صحابہ اپنے ہاتھ تے رکھے. جدو سارے ہاتھ رکھ رہے ہیں تھلے کہنڈا ہاتھ آقا نا. رب فرمایا سونے انہ جنہ تونڈے ہتھے تے ہاتھ رکھا، انہ تونڈے ہتھے تے نہیں رکھیا. انہ تونڈی بیعت نہیں، مینڈی بیعت کیتی نہیں. اتھے تک گل سمجھ آنی بھئی رب نے رسول اللہ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا، ان کی اتباع کو اپنی اتباع کہا. تو یہ بھی حکمن کہا جا رہا ہے کہ آپ کی اطاعت میری اطاعت ہے. لیکن اگے لفظ اور پکے تے واضح آ گئے. تھلے آقا نہ ہاتھ ہوتے صحابہ سارے رکھ رہے ہیں. آقا دعا ہاتھ ہوتے رکھیا. رب فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. اے جڑا اتے آڑا ہاتھ ہے اے تونڈا نہیں، میں رب نہ ہاتھ. ماشاءاللہ. لہذا اسی میلاد منا کے اے نہ آکھنے بھئی سونا خدا جا یا سونا خدا وے. اسی اے نہ آنے، اسی آنے خدا خدا وے، مصطفیٰ مصطفیٰ وے. رب نی کس سے صفت کائنات چو کوئی بھی رب نی صفت اس نشان نے مطابق کوئی بھی شریک نہیں. سمیع رب بھی ہے، سمیع میں تے تسی بھی ہاں. بصیر رب بھی ہے، بصیر میں تے تسی بھی ہاں. او بھی سننے آڑا میں تے تسی بھی سننے آڑے ہاں. او بھی ویکھنے آڑا
میں تے تسی بھی ویکھنے والے ہاں ہے سمی وہ بھی ہے سمی اسی بھی لیکن شرک اتھوں نہ ہو سی کیویں کہ وہ خالق ہو کے سننے والا وہ خالق ہو کے ویکھنے والا اس نے ویکھنے جا کائنات وچ کہنا ویکھنا کوئی نہیں میرے کو کروڑ مشینری ہون میری آنکھ وچ بینائی اس وقت تک نہیں جدوں تک اوہدی مرضی نہیں سبحان اللہ جدوں تک اوہدی عطا نہیں او حضرت میں موضوع کیڑا شروع کرنے میں تو سنا لاگا لیکن چلو سونیاں گلاں ذکر ہی تک کرنا سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جسے گئے نا تجلی پئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھی ہوش گم ہو گئے ڈھہ گئے ہوش آیا اٹھ کے ٹورے رب فرما حضرت بہاؤالدین زکریا انہیں گل لکھی انہاں کیا موسیٰ قدر کہ میں گھات رب فرمایا موسیٰ ان گلہ پیڑے آڑیاں تو نہیں رہی ہیں ان وقی آڑی گل تو نہیں رہی مولا کیوں انہاں کیا تونڈی اکھی وچ میڈے جلوے انہاں کیا مولا ویکھے جے تے ہو سن رب فرمایا بدکار بننا تے انج نہیں بننا اکھیاں تے پٹی بنو مولا ہو کیوں انہاں کیا لا تدرک الابصار کوئی اکھ منڈا جلوہ نہیں ویکھگنی جیڑا ویکھ سی انہ تھی سی تسی اکھیاں تے پٹی بنو پٹی بن کے گھار بن جو انج نہ ہوئے جیڑا تُڈی اکھیاں دے تکے تے انہ تھی نہ بنجے حضرت موسیٰ علیہ السلام پٹی بدی اکھیاں دے گھار آئے اگے بیوی جڑی او بھی نبی نہیں دیوے انہاں کیا موسیٰ اگے تے پٹی کدے نہ نے بدی ہے آج پٹی کیوں بدی نہیں انہاں کیا میری اکھیاں وچ رب نے جلویں انہاں کیا ہیں رب نے جلویں سبحان اللہ رب نے حسن نے جلویں رب نے تجلیات اکھیاں وچ انہاں کیا دی اسی صبح شام راتی دیڑی اس نے رضا واسطے تے ساری زندگی لائی اس نے جلوہ تُڈی اکھیاں چ لبے تے ہور کیڑی نعمت منگا انہاں کیا ویکھن ماں بھی تکاؤ انہاں کیا نہیں تکا نہ آگنا کیوں انہاں کیا رب ماں دسیا وے جیڑا کی تے کیسی ون تھی ویسی انہاں کیا موسیٰ ان کے لیے ایک ہی تے میں ہاتھ رکھنی ہے ایک ہی نہ تاک کی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ہی نہ تاک کی نہیں جے بینائی گئی تے ایک ہی چ لگی ویسی دوئی چ تراسی نہ تے اس دوئی اکھی نے آسر تے باقی ساری زندگی گزار گئے سا انہاں کیا گل تو ٹھیک ہے چلو ان کر گی نے انہیں ایک ہی تے ہاتھ رکھیا موسیٰ علیہ السلام جو پٹی چاہی جو ویکھنیاں نہ اکھی ویکھ جلوہ اکھی چ بنائی گئی انہاں دوئی تو بھی ہاتھ چاہ چھوڑا دوئی چ بنائی لگی موسیٰ علیہ السلام فرمایا ایک ہی کیتا نے انہاں کہا میری اکھ تو پیڑی گئی پر جو میں تجلی ویکھی نا ماں چاس اتنی مزہ اتنا آیا انہاں کہا اکھ بے نیند پئی ونجے رب نہ جلوہ رب نہ جلوہ تے تکاں موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہن کے کراں انہاں کہا گل سنو کرنا کہ بنائی دیونے والا کور ہے اکھی اللہ انہاں کہ اللہ کو اکھیاں تھوڑیاں بنائی تھوڑی کیوں انہاں کہ رب دے نبی کو منگو رب کو رب جی دیونے والا تے وقت چاہ دے سی انہاں دعا کی تھی مولا کرے نہ معاملہ ذاتی کام میں خصوصی عنایت مولا بنائی دے رب بنائی دیتی بنائی رب دے دیتی جو بنائی آنی گئی نا تے بی بی بات نیڑے رہے انہاں کیا موسیٰ ایک باری بات نہیں تکا سبحان اللہ انہاں کہا تاکنے نہیں تے گل کوئی نہیں لیکن تو سے دوئی اکھی تو اگے بھی ہاتھ چاہ چھوڑ انہاں کہا ہن پکی رکھ سامار انہاں پکا ہاتھ تے رکھا پر جسے ایکی اکھی چ اڑی انہاں ہاتھ وات چایا دوئی چ بھی اڑ گئی انہاں کہا موسیٰ علیہ السلام اے وات تو سکے کتاب سا آنکھا بھی ہے انہاں کھایا لیکن اللہ نے جلوے چے لذت ہی اتنی راسی اتنی بہ ہون کے کراں ہون منگنے آڑیاں بھی ڈھنگ ہونا چاہیے وہ بی بی بولیاں انہاں آکھا بات کے وے خیر ہے ہونا چاہ منگو ہمیں زندگی گزار کے ساں اللہ کو اکھیاں جی پچھے دو ہی ہیں جڑی ماں چاہ دینا اور ایاں جی کوئی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں آکھا نہیں اکھیاں تو دو آخری نہیں اکھیاں تو رب نے تو خزانے لا محدود انہاں آکھا محدود ہیں تے وقت منگو سبحان اللہ انہاں وقت منگی کیا بات ہے انہاں وقت منگی لیکن نال انہیں آکھا انہاں آکھا ماں گھڑی گھڑی منگنے آیان گل شروع کرتے ہوئی بینائی دیونے والا کور رب اس نے ذاتی صفت ہے اسی لکھ اینکا لاؤ لکھ لیزر ٹریٹمنٹ کراؤ او دے تے بسم اللہ انج دینا آنکھ چاہی بھی اچھے تے بارگاہ مصطفیٰ کریم جنا آیا اس آکھا اے میڈی آنکھ پہ جی میں نے ذاتی گھر نامیر بھائی نے پتا ہے قدیر علی بھائی میں نے ذاتی اپنے گھر نکے سے آنکھ ضائع ہو گئی اساں فرانس ترکی انڈیا
تے ایک اور ملک اسا چما پنجہ میں رپورٹا بھیجیاں بھئی کہ ملک اس اکھی نہ کوئی علاج ہوئے تو میں کرائی وہ جسے رپورٹا گئیاں انہاں آکھا نہیں ایک پچھلا جیڑا لیزر ہے نا اس نا وہ نا اندر وہ لینس وہ پچھلا جیڑا وہ سکڑ گیا چمڑ گیا وہ ضائع ہوگا اس نا متبادل مخلوق کے چولے تک کوئی نہیں بنا سکیا اے نہیں بن سکلی سارا ٹیل لایا پچھلا لیزر کی ہویا کہ دب پہ گئی اتھے گل دبن ہی نہیں اتھے جڑے ہتھے چائی گئی کاٹ کے میں داد نہیں تسان آنا میں سبحان اللہ نہیں تسان آنا پر سب زیادہ صاحب موجودگی وزیانے میں خان محمد تو میں کہانی تو سننا پر نہ ہوں کرے میں نہ ہاں کرے سو اے نہیں بانی پہ باقی میں تسان نہ ہتھا نہیں چامنے نہیں آگنا نہ میں تسان نعرے مارنے نہیں آگنا نہ میں آگنا تسی ادھروں ہاتھ چاہو تے سبحان اللہ نہ میں آگنا تسی ادھروں چھاتی کا زور لگائیں سبحان اللہ فول تسان چھٹی بشاک بیٹھ رہو لیکن ہوں میں نہ کرے تو ماں کو پتہ نہیں ماں کے لگے بھئی تو صاحب کوئی ہاتھ گات بھی آنی کرے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہن میں تقریر شروع کر لگا میں بالکل یک دم تو شروع کروئے لیکن وہ اپنے چھ بندہ رڑے نہ تے ذرا ماحول ہی ہو رہا اسی یقین کرو میں ایک باری نا میں 2017 چ دبئی لگا گیا تقریرہ کرا اتھے واہ تقریران تے تساں پتہ دبئی والے اتھے آ کے کوئی 21 27 28 لگنے بڑا ماحول بنیا توڑے نا سچی گل پہ کرنا لیکن جڑی تقریرن اچھا سے نہ اتھے وان کے قدر آئی پر نہیں بھئی تقریر ہوئی جڑے اپنے چھوٹے کرے ماحول نہیں کرو کتنی جائی دور گئے اور ہن بھی بہنے لیکن مڑ کے جڑے اپنی جوئی چ آ کے نا تے اپنے سادے بندے بیٹھے ہون انہاں نال جڑی سرکار نے گلاں کراں انہوں نے بس جڑے چہرے تے تبسم تے مسکراہٹ آنی اساں پنڈی دے شروع میں نواں آیا اتھے وہ مسجد والے کمیٹی والے انہوں نے یار تس دی کھوڑ محفل نہ تو نہیں بڑا مزہ آنا تسی بہنے انہاں کہ جی بہنے مقصد سب تو زیادہ پسند کیڑی شے ہے اللہ دی قسم ماں جملہ 17 سال پہلے جڑے سنایا سبحان اللہ ہن تو کھوڑ والی محفل کی قدر کی اس زمانے چروج کے یا 14 15 اس کا سب تو زیادہ مزہ یہ آیا بھئی جنا نات پہ سونا ہتھے چ بٹیرا چایا با اکھی چ اتھرو وغیرہ سبحان اللہ میں بالکل تائید 1% بھی نہ کرے سب بٹیرے بڑھانا چنگا کام ہے لیکن وہ سید بادشاہ انہاں کا میں ناتم ہی جنہ پڑھیاں جنہ محفل سنائی ساری گلاں ٹھیک ہیں ساری چاک انہاں کا اچھے سے ویکھیں ایجے جے بندے ہتھے چ بٹیرا چاہ با نبی نی نات پہ سننا اکھی چ اتھرو پہ وغیرہ انہاں کا اس تو سونا زندگی چ میں منظر کوئی نہیں گئے سبحان اللہ اس نے مطلب کہ اسی جیچ دیئے ہیں غدار نا مصطفیٰ نے وفات سبحان اللہ بے شک انشاءاللہ بے شک وفادار چ بندہ آوے نا بادشاہ سالی تقریر شروع جی معذرت جڑا تھوڑا ٹائم مقام پہ چاہتی تھا میں اگوں خبر کر ویسے توجہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت سبحان اللہ خالی شریع نہیں میں سوال علم سارا نہ پسینا سور بھی سنے سا میلاد بھی سنے سا سارا کچھ کرے سا لیکن توجہ رکھو دھیان نہ مڑ دے خالی اکھی چ اکھ پا کے رکھو میں بالکل اکھ روٹی کدے نہیں تے کنے تے ہاتھ رکھیا کردے نہیں اکھی وچ اکھ میری طرف حاضر ہے اگوں بھی ماں جواب آسی سنو آج کل سوشل میڈیا آ گیا بہت سارے سوال و جواب آ گئے اور کچھ بندے کوئی ضرورت تو زیادہ پڑھ لکھ کے پڑھنا لکھنا جتنا پڑھو ضرورت تو زیادہ نہیں بات بھی کاٹتے ساری زندگی پڑھنے رہے بات بھی کاٹتے لیکن اپنی پڑھائی تو بھی کچھ زیادہ اپنے آپ پڑھا لکھا سمجھ کے وہ کہتے ہیں میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے خیال اور یہ چیز جو پھیل رہی ہے میں صرف اس کے حوالے سے شریعت میں کچھ باتیں آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ جناب میرے خیال میں سوال ہے کہ حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان حضرت علی ان کی زندگی میں کتنی بار میلاد آیا انہوں نے تو نہیں منایا تھا سرور دو عالم کی زندگی میں کتنی بار میلاد آیا انہوں نے تو نہیں منایا تھا نہ جھنڈیاں لگائیں نہ جھنڈے لگائے نہ کوئی بینر لگائے نہ کوئی لنگر شنگر پکائے نہ کوئی تقسیم کیے اور تم یہ کرتے ہو اور ساتھ ثواب کی امید بھی رکھتے ہو اور کہتے ہو یہ محبت مصطفیٰ میں ہے یہ شریعت ہے یہ دین نہیں ہے یہ کام آقا اور آقا کے صحابہ نے نہیں کیا ہے
اب تم بتاؤ تم یہ کام کرتے ہو جو کام آقا نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا تو اس کا ثواب کہاں سے ملتا ہے؟ آئیں پہلی حدیث عرض کرتا ہوں کہ شریعت مصطفیٰ کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ جو کام آقا اور آقا کے صحابہ نے نہ کیا ہو وہ کام ہم کریں تو ثواب نہیں ملتا. یہ شریعت مصطفیٰ کا اصول نہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے سرور دو عالم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بہا. جس نے دین میں نئے اور اچھے کام کا آغاز کیا جس نے کیا اسے بھی اس کا اجر ملے گا. آگے جنہوں نے اسے جاری رکھا انہیں بھی اجر ملے گا. لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ کام آقا اور آقا کے صحابہ نے نہیں کیا اور ہم کریں تو ثواب نہیں ملتا، جو بھی کام آقا اور آقا کے صحابہ نے نہیں کیا ہم کریں تو ثواب نہیں ملتا، اگر یہ فرض کر لیں تو پھر بچتا کوئی نہیں. میں کسی ایک مسلک، کسی ایک جماعت، کسی ایک سکول آف تھاٹ پر ایک لفظ بھی تنقید نہیں کروں گا. تنقیدی پہلو سے کوئی ایسا جملہ میں حتی الوسع کوشش کروں گا کسی کی طبیعت پہ ناگوار گزرنے والا کوئی جملہ یا لفظ میرے منہ سے ادا نہ ہو. میں دعوت فکر کے لیے اصلاح کی یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اگر یہ اصول بنایا جائے کہ جو کام آقا اور آقا کے صحابہ نے نہیں کیا وہ ہم کریں تو ثواب نہیں ملتا، یہ اصول بنائیں تو پھر کوئی بھی نہیں بچتا، کیونکہ سب کی رائے اس کے خلاف ہے. کیسے؟ دوسری حدیث پاک سنیں. سرور دو عالم نے فرمایا یکون فی آخر زمان قوم ینقص اعمارهم ویزینون مساجدهم ویتخذون مذابح کمذابح النصارى فاذا فعلوا ذلك ثم علیہم الغنا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آقا نے فرمایا میرے بعد کے زمانے میں ایسی قوم آئے گی جو اپنی مسجدوں میں محراب بنائیں گے جیسے وہ یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہوں میں محراب بناتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کی تصریح کی ہے، تصدیق کی ہے کہ یہ مسجدوں کے محراب آقا کے زمانے میں مسجدوں میں محراب نہیں ہے، حضرت ابو بکر کے زمانے میں مسجد کا محراب نہیں ہے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی مسجد کا محراب نہیں ہے، حضرت عثمان کے زمانے میں مسجد کا محراب نہیں ہے، حضرت علی کے زمانے میں مسجد میں محراب نہیں ہے، حضرت امام حسن کے زمانے میں مسجد کا محراب نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں بھی رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں بھی مسجد نبوی یا کسی مسجد میں محراب نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز who is the first person in Islamic history جنہوں نے سب سے پہلے آ کر مسجد کا گنبد بھی بنوایا، مسجد کا مینار بھی بنایا، مسجد کا محراب بھی بنایا، اس سے پہلے نہیں تھا. اب سنی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، جس کا مرضی مسجد میں جائیں، کسی مفتی کے پاس جائیں، جا کر دیکھیں مسجد میں محراب بنا ہوگا، پوچھے کتنا خرچہ آیا، کوئی 50 بتائے گا، کوئی لاکھ بتائے گا، اسے پوچھیں کہ لاکھ روپیہ جو لگایا ہے بولیے اس کا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ وہ کہیں گے ضرور ملتا ہے، ہر حال میں ملتا ہے. تو پھر آپ سوال کیجئے جناب یہ کام آقا نے نہیں کیا، آقا کے صحابہ نے نہیں کیا، تم کرو تو ثواب ملتا ہے. کہ سنی آقا کا میلاد منائے تو ہمیں بھی ثواب ملے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی بندہ تسا نہیں نے پہنا نہ پیے جس میں ایسی نہ پیسا خان بندہ ہوں صحیح نہیں ہے کی تاجدار ختم نبوت بھی چپ کر گئے ہو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تیسری والی زیادہ زورے نہ لگو. کیوں؟ ایک زندہ باد ہوئے جڑا ستے رہے، ایک زندہ باد ہوئے جڑا جاگے ہیں، ایک زندہ باد ہوئے جس ختم نبوت نے قانون ہاتھ لایا. سبحان اللہ. اگاں فیوچر تے فیوچر والا زیادہ پاورفل ہونا چاہیے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. ہون سن بندہ جائے میلاد میں بل صاحب حسین کا اللہ یاد کرا ویسا اللہ دے انشاءاللہ. تو جناب یہ کوئی انہوں نے قرآن اچ کوئی نہیں، محراب حدیث اچ کوئی نہیں، صحابہ نمبر کوئی نہیں. پہلا لائیاں نے لائیاں ثواب لفظی ہے لفظی. کیوں؟ ایک کام تو آقا تے صحابہ نہیں کیتا اور خالی یہ ایک نہیں
سبحان اللہ جمعے کتنی بانگا ہوئی ہیں 2 جن میں ایک ہوتی ہے انہوں نے ہوگا کتنی ہوئی ہیں 2 آقا نے زمانے چیکا ہوگا بے خدا بالکل حضرت ابوبکر نے زمانے چیکے حضرت عمر نے زمانے چیکے رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کو ہی بام شروع کرائے انہوں نے کو بھی یہ قرآن بھی حکم نہیں آقا نہیں کیتا حضرت بکر بھی حضرت عمر بھی تو سی بدت پہ کرنے نہیں آقا نے حدیث ہے جس دین وچ نمے تے چنگے کام نہ آغاز کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ ورنہ یہ اذان تو کوئی نہیں دو ہی تو کوئی نہیں سارے دینے نہیں تو سامنے اس تو گیاری سنا رہے سبحان اللہ امر عمر ببناء المسجد وقال اكن الناس من المات واياك ان تامر وتسرع كما قال عمر حضرت عمر فاروق مستری صدا مستری آ گیا جی جناب حکم فرمایا کہ مسجد بنا سکا جی بنا دینے کہ جی بناوا انہاں کہ پکی بناونی پیڈی بناونی این نہ بارش لگی پوے پانی اندر آوے نمازی کھڑے پون تے چھت چوں نہیں پے پکی مستری آ کے جناب بنا دینے آپ فرمایا ٹھیک بنا لیکن خیال رکھے اس کا کہ اب ہمایا کان تامر وتسرع خیال کریں ایتھے رتے پیڑے رنگ نہ کریں وہ سب نہ کرنے جی سننا چاہتے ہیں صرف ایک ہی نہیں سارے بلکہ کئی پوری مسجد لال ہے کیا بات بہت خوب میں اپنی پہلے بات کر رہا ہوں سب کی پوری مسجد لال مسجد وہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا خالی رتے پیڑے تو نہیں جو بول کر کل مراد دیا جاتا ہے جھڑیاں لگی پیاں ساریاں پیڑیاں جھڑیاں لگی پیاں نیڑیاں نہیں چٹیاں نہیں چھالیاں نہیں یہ دو رنگ بول کر سارے رنگ کہ رنگ بے رنگی ایا کانٹا ہمارا تصورہ کا مطلب ہے کوئی رنگ نہیں کرنا ہی نہیں جی 10-12 جا کر پورے محلے سے چندہ اگرا کے ڈرام پورا چونے نہ سے کے پورے راتی دیہڑی لگن مسیحی رنگ کرن بھئی عید پیانی یا روزے پانن مسیح رات دیار بچے مسیحی نے پیڑ نہ لائن ثواب نہیں لبنا 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 بولو نا لبنا بولو لبنا شیعہ لبنا یا نہیں دیوبندیاں لبنا یا نہیں اہل حدیث لبنا یا نہیں سنیاں لبنا یا نہیں اور سارے ہاں لبنا تیری کام پہ حضرت عمر فاروق نے منع فرمایا آقا نے رنگ کرایا نہیں صحابہ کیتا نہیں الٹا منع فرمایا ایک کام سارے کرم دے ثواب ملنا سنی آقا نے میلاد منائے ثواب نہیں سبحان اللہ سبحان اپنے اللہ واسے میار ہو رہے اصلے واسے میار ہو رہے سبحان اللہ بلکہ چل ایک سام حدیث سننا بات تو سام میلاد سنا لے ایک سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود انہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اس کو بعد ایک جڑے درس دیتا آقا نہ فرمانے آخری حدیث ہے اگر کسے قرآن اونج سمجھنا جن رب نازل فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو تفسیر پڑھے سبحان اللہ بے شک تھوڑا سی اتحاد نے بھی یار فلانا بہرے پڑھا ہوا فلانا جامع پڑھا ہوا جامع نظامی پڑھا ہوا فلانا رجیت پڑھا ہوا فلانا مدرسہ جڑا وہ فلانے نال زیادہ چنگا لیکن حضرت علی بھی ہوتے حضرت ابو ہریرہ بھی ہوتے حضرت طلحہ بھی ہوتے حضرت بلال بھی ہوتے حضرت عبداللہ بن مسعود یونیورسٹی بھی ایک ہے استاد بھی ایک ہے جی جی مثال بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود تسی اور کیا مدرسے گئے نو اور مدرسہ یہ کوئی نہیں اور یونیورسٹی یہ کوئی نہیں اور کورس یہ کوئی نہیں اور نصاب یہ کوئی نہیں تے تسی باقیاں نال چنگا قرآن کیا جو سمجھانے ہو انہاں کہا ایک جڑے اس گٹھا چ حضرت عمر بیٹھے ہوئے اس گٹھا چ میں اٹھواں دوئیں پر رب کی عبادت کرنے دوئیں سرور دو عالم آئین جوں بار آئین تے اساں کیڑ ہوئے نہیں آقا نے ٹرنے نہیں سبحان اللہ ادھر حضرت عمر اٹھ پہ ادھر میں اٹھ پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قاد ذرا اچھا یا مینڈا قاد لوکا یا دوئیں اسی ٹرے ہیں انہوں نے قدم لمحہ مینڈا قدم چھوٹا اے ہنج پہ پہنچنے ہیں اگے حضرت عمر تے اے تھوڑا جا پچھے میں لیکن اتھے بانج کے ماں نکے قدر نے فائدہ ہے حضرت عمر تھوڑے جو اتو اوکڑے تے مینڈا قاد لوکا یا میں تھلو نیمہ ہو کے آقا نے دوئے نالین چاہ کے دے چاہ کے دے میں اپنے چوڑے نے اندرے پاسے ایک جیب ادھر لوائی بھی ایک جیب ادھر لوائی بھی میں آقا نے ایک نالین ادھر پا کے دا ایک نالین ادھر پا کے دا میں نے کچھ نہیں ہوں میں سارے نال سونی تفسیر کے جو بڑھنا انہاں کا نالین نہ صدقہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گل سمجھ آئی تو سبحان اللہ کہ وہ جڑے اتھے نالین نہیں پائے رکھے ہے
ان سینہ کھول گئے اے ان ساریاں سمجھاں دے گئے ان ساریاں گہرائیاں دے گئے ان ساریاں وہ جتنی ڈوگیاں چبیاں وہ نالین انج روشن سینہ کر گئے سامنے قرآن آنا بس سینہ سارا کچھ اپے بولنا آنا اے سبحان اللہ انہیں دیگری نی نماز تو بعد درس دیتا دیگری نی نماز تو بعد ایک دیڑ انہوں نے دیر تھیا صحابہ نماز پڑھ کے بیٹھے انہوں نے بیٹھ انہوں نے کہا وہ بھائی سوان درس قرآن دیتا حضرت عبداللہ ابن مسعود یا جڑا درس دیا کہ صحابہ سننے آئے درس مکمل ہویا دعا شوائی جب اٹھے نا حضرت وہ سارے صحابہ نے انہوں نے کہا گال سنو کیا تسے یادہ ساری تازہ کہا چھوڑیاں بڑا مزہ آیا سبحان اللہ انج کرو ایک کام پکا کر گیا دے دے کل بھی دیگری دے روز دیگری دے انہاں کا ٹھیک ہے دیدڑ دیگری دیتا تریدڑ دیگری دیتا ترے دیڑے درس ہو گیا ترے دیڑے ہو گیا چوتھے دیڑے دیگری نماز پڑھ کے اٹھے حضرت عبداللہ ابن مسعود کوئی نہیں اٹھے جسے کوئی نہیں اٹھے جسے وقت بھولے شکورے مارے نکی یاد نہ رہے انہیں بات بھی نہیں اٹھے جڑے نال آئے انہوں نے بھی آرکا شارکا ماریاں بھی یرک اٹھے ان بات نہیں اٹھے انہوں نے کہا جناب درس نے ٹائم بابا نماز پڑھ رہے ہیں آج درس واسے نہ اٹھے خیر ہے انہوں نے کہا نہیں ماں یاد ہے ماں بولا کوئی نہیں پر درس دیونا نہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں دیونا انہوں نے کہا میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے حکم سنیا انہوں نے فرمایا ہفتے بھی ترے دیڑا تو ود درس نہیں دیانا انج نوے لوگ اکتاون نہ شروع ہو گئے اکتا نہ بنے تو اسی قرآن کھولو تے کانڈ دے کے اٹھ کے ٹور نہ پویں اس واسے زیادہ تو زیادہ ترے اس واسے میں ترے دیڑا تو ود درس نہ دینا آقا نے فرمانے بھی نہیں دینا انہیں عمل کتاب نہیں دینا ہون توجہ کریں اتھے اسی کرنے کے صبح نماز تو بعد آؤ جی تھوڑا سا درس ہوگا پیشی ود درس ہوگا دیگری ود درس ہوگا نماز ود درس ہوگا عشاء بعد ود مڈو سڈو درس ہوگا تسی باہر ونجو وان کے تسی اپنے پٹھے کپو اتھے پچھے ود درس ہوگا تسی دکان تے جاؤ پچھے ود درس ہوگا کوئی ایک بھی اس سے عدم اتفاق نہیں کرے گا دن میں 10 مرتبہ درس دو 10 مرتبہ ثواب ہے لیکن آقا نے منع فرمایا جی صحابی رسول کا منع نہیں دیا تم دن میں 10 مرتبہ دو ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے میں دن میں 10 تقریریں کروں مجھے ثواب ملتا ہے میں یہ 10 دوں مجھے ثواب ملتا ہے انہوں نے منع فرمایا کیسے ملتا ہے کیوں ملتا ہے لاجک کیا ہے اب سنیے سبحان اللہ اب سنیے تو کہتا ہے لنگر نہیں پکایا یہ وہ دور ہے حدیث ہے بخاری شریف کی ایک صحابی دوسرے سے پوچھ رہا ہے تیری وہ چادر کتھے جی ایک اکلی چادر جڑی ایتھو لپیٹنی اینڈ کر کے ایک پردہ کجیا جڑے دو میں پلے بچ گئے وہ چادر ادھر بھی وال لئی ادھر بھی وجود تے دوسرا کپڑا کوئی نہیں ہے ہی ٹوٹل ایک کا چادر یہ بھی شاید تو سب سنے ہوئے کہ ایک صحابی اٹھ کے نماز تو فوراً بعد گھر دوڑ جاندے کسے پوچھا انہاں کو ساری دنیا اس چہرے دے سامنے اٹھ دی نہیں تو بندہ نہیں اسا کہ چادر ہے کہ میں کر کے انہاں مسیحی نماز پڑھدا گھر جا کے بیوی نو دینا او پھر تا نماز پڑھدا دوسری چادر کوئی نہیں تو پوچھنا جھنڈے انہوں نے نہیں لگائے جھنڈے وہ کہاں سے لگاتے اے حدیث پاک کہ 6 صحابی 2 کھجوراں تیسری کھجور کوئی نہیں انہاں کیا کھائیے بھوک دی انتہا ہے انہاں کیا کی کریے انہاں کہا ایک دو میں کھجور 2 کھجوراں ترے سے جو میں تقسیم کرو کیڑا رجے گا کیڑا بھوکا رہے گا انہاں کیا انج نہیں کر دے ہو سکتا اگلے ٹائم مڑ نہ لبن انج کر دے کھجوراں چوسنے ہیں چوس کے بھوک مٹا لینے ہیں پھر کھجوراں بچا لینے ہیں 6 جنے بارو بار 2 کھجوراں پہ چوسا تو کہتا ہے انہیں دیگے نہیں پکائی لنگر نہیں پکایا ایک دو مکان جس کے پاس ہے جب یہ مدینہ شریف میں گئے ایک کہتا ہے اے میرا ہے دوسرا بچوں کا ان کا نہیں بچوں کا نہیں جو مکہ سے میرے بھائی ہجرت کر کے یہ اس کا ہے اب 6 افراد ہیں ایک کمرے میں 6 افراد ہیں سر چھپانے کو جگہ نہیں محراب کہاں سے بناتے سر چھپانے کو جگہ نہیں مینار کہاں سے بناتے سر چھپانے کو جگہ نہیں گنبد کہاں سے بناتے تو وہ فرسٹ پرائرٹی کیا تھی سر تھاپنا اس لیے محراب نہیں بنایا سبحان اللہ وہ فرسٹ پرائرٹی تھی
لیکن جیسے جیسے اسلام طاقت میں آتا گیا، اسلام کے پاس دولت آئی، جیسے پیسہ آیا، جیسے اپنے مکان پکے ہونا شروع ہوئے، انہوں نے کہا اپنے محلات بعد میں بنائیں گے، پہلے رب کے گھر کا گنبد بنائیں گے، رب کے گھر کا مینار بنائیں گے، رب کے گھر کا محراب بنائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ بھی آئی نہیں؟ سبحان اللہ، اس مڈ دا فلسفہ بھی سمجھ آیا نہیں آیا؟ بنیاد یہ ہے وہ ابتداء اسلام کا زمانہ۔ رہی بات میلاد منانے کی، تو آقا نے تو ہر سوموار کو منایا۔ سبحان اللہ، کہتے جناب غلط ہے آپ۔ میں نے کہا کیوں نہیں منا؟ کہ نہیں منایا ہے، لیکن آقا نے تو روزہ رکھ کے منایا ہے، آپ لنگر پکا کے مناتے ہیں۔ میں کہا تو روزہ رکھ کے مناتے صحیح۔ سبحان اللہ، بھائی تو نماز نفل پڑھ کے منا لے، تو بیٹھ کے درود شریف پڑھ کے منا لے، تو قرآن کی تلاوت کر کے منا لے، تو روزہ رکھ کے منا لے، تو جھنڈیوں کے بغیر منا لے، تو جھنڈوں کے بغیر منا لے، تو 12 کو نہیں 8 کو میلاد کہتا ہے، تو 8 کو منا لے، کوئی آبجیکشن ہی نہیں ہمارا۔ تو 9 کو کہتا ہے کہ 9 کو میلاد، تو 9 کو جلوس نکال لے، تو 3 کو کہتا ہے تو 3 کو منا لے، ایشو نہیں ہے۔ ایک ایسا مسئلہ جو مسئلہ نہیں تھا، امت کو کتنے حصوں میں اس پہ تقسیم کر دیا، سبحان اللہ، اور پھر پلٹ کر اب کہیں پر ہے سیرت مقصد میلاد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، ہمارے ہاں ایک سکول آف تھاٹ ہے، ایک مکتبہ فکر ہے، وہ اب میلاد کی محفلیں کر رہے ہیں۔ میں نے اشتہار دیکھا ہے مقصد میلاد مصطفیٰ۔ اب سمجھ آ گئی ہے کہ میلاد تو بنا گزارا کوئی نہیں، سبحان اللہ، سمجھ آ گئی، لیکن پھر بھی جا کے ڈائریکٹ میلاد مصطفیٰ، مقصد میلاد مصطفیٰ۔ میں سنیا گلیا، میں کہا چل کیا خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اور جھکو نہیں، کھول کے میلاد مناؤ، اللہ دی قسم تنقید نہیں کریں گے، گھڑے نہ لاؤ، سبحان اللہ، کھول کے مناؤ۔ کیوں؟ میلاد قاطع شرک ہے۔ میں نے جو بنیاد میں جملہ بولا تھا، میلاد قاطع بدعت ہے۔ اچھا جی چلو منا لیتے ہیں، لیکن ایک دسو منایا کسے؟ میں کہا ایک کو چھوکے سے نہیں منایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں صحابہ نے، میں کہا صحابہ نے منایا، اور میں نے کہا اللہ نے میلاد منایا؟ میں نے کہا بالکل منایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں حالے تک ظاہر سور نہیں آئی، سبحان اللہ، پڑھنا آئے اتنے، لیکن اندر گرمی تو کوئی نہیں، کہتے منہ ہے نہیں کھاؤ چادر جو بات چادر ماں بھی منہ نظر آوے، میں بھی ایسے چوڑے چیئر ایسے کی بنانا چاہیے، ایڈی تے مطلب کوئی سردی آلی نہیں، بزرگاں تو چلو اجازت ہے، جوان تو منہ سے پڑھلا لاؤ۔ سبحان اللہ، کوئی ثبوت؟ میں کہ قرآن کہاں؟ میں کیا خالق کائنات نے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ مولوی صاحب ترجمہ کرو، میں اگر کر دیا رب کائنات فرما رہے ہیں، ایک محبوب اعلان فرما دیجئے۔ مولا کیا اعلان کروں؟ رب نے فرمایا محبوب اعلان کیجئے، ایک میرا کلمہ پڑھنے والوں، جب تم پہ اللہ کا فضل ہو جائے، جب تم پہ اللہ کی رحمت ہو جائے، تمہیں چاہیے کہ تم جشن منایا کرو۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ جشن منانا تمہارے لیے بہتر ہے اس سے جو تم بچا کے رکھتے ہو، پیسہ بچا کے رکھتے ہو، نکال کر لگا کر جشن مناؤ۔ کب مناؤ؟ جب اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے۔ جناب مولوی صاحب، میں نے کہا جی بسم اللہ۔ اس نے کہا جناب آپ کیا فرما رہے ہیں، کیا مراد ہے اللہ کی؟ میں نے کہا اللہ کا فضل آمنہ کا لال ہے، اللہ کی رحمت آمنہ کا لال ہے۔ اس نے کہا نہیں 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 نہیں، اس فضل اور رحمت سے مراد، سبحان اللہ، اس فضل و رحمت سے مراد آقا کی ذات نہیں ہے، آقا کی ذات نہیں ہے۔ فضل اور رحمت سے مراد آقا کی ذات نہیں۔ میں کہا ٹھیک مان لیا نہیں ہے،
کون ہے مراد؟ کس سے مراد؟ رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن مراد ہے۔ رب فرما رہا ہے جب تم پہ فضل ہو جائے یعنی قرآن مل جائے، جب تم پہ رحمت ہو جائے یعنی قرآن مل جائے، پھر جشن منایا کرو۔ میں نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے، جب قرآن ملے جشن منانا چاہیے یا نہیں؟ ہاں بالکل منانا چاہیے۔ میں نے کہا وہ جشن نزول قرآن منانے والے آج امام زرقانی کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حضرت امام زرقانی آپ بتائیے نا، آپ بتائیے نا وہ رات افضل ہے جس رات میں قرآن آیا ہے، یا وہ رات افضل ہے جس میں سرور انبیاء تشریف لائے؟ امام زرقانی نے فرمایا او لوگوں ایک طرف رکھو میلاد والی رات، ایک طرف رکھ لو لیلۃ القدر کو۔ دیکھو لیلۃ القدر میں فائدہ کس کو ہوا ہے؟ ایمان والوں کو ہوا ہے، لیکن دیکھو میلاد والی رات فائدہ کس کو ہوا ہے؟ لیلۃ القدر میں صرف ایمان والوں کو فائدہ ہوا ہے، میلاد والی رات ساری کائنات کو فائدہ ہوا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فرماتے تھے کوئی رات میں نازل کون ہوتا ہے؟ ملائکہ والروح، ملائکہ والروح، ملائکہ والروح۔ فرماتے ہیں ملائکہ اور روح آتے ہیں۔ اب میلاد والی رات دیکھو، اس رات وہ آتا ہے جس کی تلیوں کو ملائکہ کا سردار ربوں سے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری فرماتے ہیں اب دیکھو لیلۃ القدر میں کون آیا ہے؟ رب کا قرآن آیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، رب کا قرآن آیا، رب کا قرآن آیا۔ فرماتے ہیں اب دیکھیے میلاد والی رات کون آیا؟ اس رات میں آمنہ کا لالا ہے۔ یہ تینوں وجہ لکھنے کے بعد امام زرقانی فرماتے ہیں اے لوگوں اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے نزدیک اگر جشن نزول قرآن منانا چاہیے تو آپ تو جشن نزول قرآن منا، میں پہلے اس کا جشن مناؤں گا جس کے صدقے میں ہمیں رب نے قرآن عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ نہیں میلاد کس نے منایا؟ میں نے کہا اللہ نے۔ کیسے منایا؟ میں نے کہا ابھی آقا آئے نہیں، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے۔ ذرا اٹھائے سیرت حلویہ، ذرا اٹھاؤ مدارج النبوہ، ذرا اٹھاؤ خصائص کبریٰ، ذرا طبقات کا مطالعہ کر، ذرا سیرت ضیاء النبی کا مطالعہ کر۔ جس سال آقا کی ولادت ہوئی، یہ مکہ آج بھی جا کر دیکھیں چٹھیل پہاڑ ہے، ہر طرف ریگستان، پانی کا نام و نشان نہیں، بے آب ہو گیا، سبزہ کہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن سب سیرت نگاروں نے لکھا جب آقا کی آمد ہوئی اس سال اتنی بارشیں ہوئی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، جانور بھی رج گئے، چرند پرند بھی رج گئے، انسان بھی رج گئے، خوشحالی کا سال بن گیا جس طرح ہمیں یاد رہتا ہے۔ اور 76 سن 1976 میں بڑیاں بارشوں والا سال ہے، اور 2005 اور بڑے زلزلے والا سال ہے۔ اسی طرح اس سال کو آج سنت الفرح والابتہال عرب یاد کیا کرتے تھے، وہ سال جس میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں تھیں۔ مولا کیوں کی خوشحالیاں؟ فرمایا اس لیے کی ہے کہ کائنات کا مالک و مختار آیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، وہ خوشحالیوں والا سال قرار پایا، خوشحالیوں والا سال قرار پایا تاریخ عرب نے۔ کیوں؟ ہم تو قالین بچھا کر، قالین کارپٹ بچھا کر محفلیں کرتے، رب نے پوری زمین کو سر سبز و شاداب کر دیا کہ خوشیاں مناؤ، کوئی پریشان نہ ہو۔ کیوں پریشان نہ ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے کہ میرے محبوب کی ولادت والا سال ہے، میرے محبوب کی ولادت والا سال ہے۔ اور پھر اس طرح ہی نہیں، رب کائنات نے اعلان فرمایا جبریل اعلان کر دو آج کی رات جس عورت کی
گود ہریوا ہونے والی ہے، کسی کو بھی میں بیٹی نہیں بلکہ سب کو بیٹے عطا فرماؤں گا۔ اے مولا، نبی پہلے بھی آتے رہے، یہ بیٹے کیوں تقسیم کر رہا ہے؟ فرمایا پہلے صرف نبی آتے رہے اس لیے تقسیم کر رہا ہوں کہ آج آیا سلطان عرب تاجی، آج آیا سلطان عرب تاجی، آج آیا سلطان تاجی، آج آیا سلطان سارے میرے نال رل جاؤ گے انشاءاللہ۔ آج آیا سلطان عرب دا، آج آیا سلطان عرب دا۔ حضرت المطلب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خانہ کعبہ سجدے میں پڑا ہے۔ میں نے کہا کعبہ سجدے میں کیوں پڑا ہے؟ جواب ملتا ہے آج آیا سلطان عرب دا، آج آیا سلطان عرب دا، سلطان عرب دا، آج آیا سلطان عرب دا، آج آیا حضرت جبریل امین حضرت سیدہ آمنہ نے فرمایا میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبہ کی چھت پہ لگا ہوا، کس نے لگائے یہ جھنڈے؟ حضرت جبریل امین نے۔ اور جبریل یہ جھنڈے لگائے تو کیوں؟ جواب ملتا ہے اس لیے لگا رہا ہوں کہ آج آیا سلطان عرب دا، آج آیا سلطان عرب دا، آج آیا آج آیا آج آیا آج آیا آج آج آیا سلطان عرب تاجی، آج سارے سندر جڑا ایران ہے 1000 سال تو اگ پہ بڑھ دی، جس اگ دی پوجا کیتی جا رہی ہے 1000 سال میں ایک لمحہ بھی نہیں بجھی، آقا کی ولادت ہوئی، اگ بجھ گئی، دنیا پہ عبادت کر دیئے، اس اگ نو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ میں کہو آگ بجھ کیوں گئی ہے؟ لکڑیاں ختم ہوئیاں نو، کوئی جھکڑ یا طوفان آیا ہے، اس آگا نہ جھکڑ نہ طوفان نہ لکڑیاں ختم ہوئیاں نے، بجھی تاما کہ آج آیا سلطان عرب دا، آج آیا سلطان عرب دا، آج آیا
مریم حضرت آسیہ حجر آمنہ بچ موجود میں کہو بیبیو عزتاں والیو شانہ والیو اکرام والیو اے تسی کدھر آیا ہویاں ہو انہاں کہا کیوں نہ آیا ہویاں اللہ ستر ہزار فرشتوں دا جلوس جبریل میکائیل ہے کہ حاضر او جبریل اے ایڈا جلوس تے ایڈا استقبال کے دا جواب مل دے اج آیا ماشاءاللہ اج آیا سلطان عرب دا اج آیا سلطان عرب دا اج چڑھنے گوائے کہیں اللہ ماشاءاللہ کہہ لو کعبہ سجدے چ گیا اپنی مرضی نال نہیں کوئی اللہ حضرت مریم آسیہ وائی کون پتر بننے کون آگ بجھی بجھان والا کون کنگرے ٹھٹھے دھان والا کون چرند پرند شجر حجر حضرت سید آمنہ فرماتی ہیں جب میری پیٹ میں آیا تھا سونا میں جس درخت یا پتھر کے پاس سے گزرتی تھی مجھے سلامیاں کرتے تھے سبحان اللہ اس میں بہت ساری روایات ہیں لیکن میں بات کمپلیٹ کرنے لگا شجر حجر چرند پرند ہر مخلوق نے آقا کے میلاد پر جشن منایا سبحان اللہ لیکن صحابہ نے نہیں منایا میں کہ منایا لیکن نظر نہیں آیا سبحان اللہ کب منایا میں نے کہا تب صحابہ تھے نہیں میں نے کہا صحابہ ایک موقع پر تھے تب منایا کب میں نے کہا جب آقا مدینہ میں گئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ اور یہ میں کہا جوڑ کے میں دینا نتیجہ آپ پہ کٹ لوں کیسے میں کہا آپ کا جس دن مدینہ پاک میں داخل ہوئے مہینہ ربیع الاول کا سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایتیں فرماتی ہیں 11 کی رات گزر چکی ہے سبحان اللہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں قبیلہ بنی عوف نے 14 راتیں سرور دو عالم نے گزاری کمڑیال ڈورنالے پاس ہی 14 راتی اتنے روز سویرے پہاڑی تے بیٹھے سارا دن انتظار پہ کرتے صحابہ ہن آقا اپنی مرضی نال تے جانا آنا نہیں کدی مرضی نال مولا ایک دن ہو گیا 2 دن ہو گئے 3 دن ہو گئے چلیے رب بابا نہیں 5 دن ہو گئے مولا جاما نہیں 7 دن ہو گئے جاما نہیں 14 راتی قیام فرمایا 14 رات کیوں کہ اگر آقا 1-2 دن رہنے کے بعد آ جاتے تو مہینہ ربیع الاول نہیں ہونا تھا اور رب نے مہینہ ربیع الاول کا رکھنا تھا مدینہ میں داخلے والے دن سبحان اللہ سبحان اللہ دن سوموار کا جب آقا مدینہ میں داخل ہوئے دن سوموار کا مہینہ ربیع الاول تاریخ 11 رات گزر چکی ہے کیا مطلب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا دن بھی ہوا مہینہ بھی ہوا سارا کیوں رب فرمایا ادھر رہ گیا شن صحابہ سبحان اللہ میں اس دن دی یادگار انہوں دینا سبحان اللہ سبحان اللہ میں اپنے ہر بات یہ جتنی میں روایات میں آ رہے ہیں روایت کا ذمہ دار ہوں سنیے گا پتر 3-4 منٹ رہ گئے او میرے پتر او میرے شہزادے ادھر میرے آگے ادھر میرے آگے یہ میں بہت بڑا ثبوت آپ کے سامنے رکھنے لگا او یار بہ جا تم اپنا نواں کٹا کھولے او پتر میرا او میرا شہزادے بہ جا یا بہ جا یا ٹوٹ جا 3-4 منٹ ٹوٹل دیئے میں تمہارے سامنے ساری چیزیں جوڑ کے رکھنے لگا نتیجہ بعد کر دے رہا مہینہ ربیع الاول تاریخ 12 دن سوموار آقا مدینہ میں داخل ہو رہے
حضرت بریدہ اسلمی 80 بندے نو لے کے راہ چ قتل کرن گئے جا کے ملاقات ویکھی مکرا ویکھیا انہاں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ سبحان اللہ حضرت بریدہ اسلمی دے نال جڑے 80 بندے او بھی یہ سارے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے سرور دو عالم سواری تے موجود ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے بیٹھے اوتے پلہ نپیا ہوا ہے سبحان اللہ سرکار دے اوتے پلہ نپیا تے سوال بھی پلہ نپڑے دی لوڑ ہی کوئی نہیں تے بدل نہ ٹکڑا جو ہے تے بات پلہ کیوں نپا وہ پلہ ایسا سے نپانا آگ تے لوہا دو شیئاں آگے رتی لوہا کاڑا آگے تتی لوہا ٹھڈا آگے نرم لوہا سخت ترائے صفتہ دو ہی آپس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ لوہیاں چاہ کے اگی چراک چھوڑا پچھ چلایا پکھا دبا کے چھٹ بات سنی پائی جوں بار کڈا کہ جا جنہوں نے لے بھی کاڑا بشک نہ ہو ہون کہ جا پیڑے سخت ہے ہون پیڑے ٹھڈ ہے ہون وہ لویا تیری تے ترے صفتیں ہی نہیں ہیں تو تے سخت ہے تو تے ٹھڈ ہے تو تے سخت ہے ان ترے صفتت اگی آلی انتوں کے چھیا اس حکم میں آگ نے قرب خاص چلیا سبحان اللہ اگی اپنا رنگ مینڈے تے چاڑا سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ ابو بکر پلہ کیوں نہ پا بنے انہاں کا قرب خاص چلیا سبحان اللہ رنگ چاڑا آگے سبحان اللہ سمجھنا اسی سبحان اللہ مالک کیڑا غلام کیڑا چادر نپی بھی پتہ لگے او مصطفیٰ وے اے ابو بکر صدیق سبحان اللہ کیا بات ہے پیچھے ایسے رہتے برادر اسلمی یا رسول اللہ ایک گل کر رہی الوفا کتاب نام جی برادر آقا جی تسی سواری تے ہو ابو بکر بھی پیچھے نال اتنے جنے بھی جلوس بنا پا ڈھکسی بھی بہوں پر جھنڈا وچ کوئی نہیں جھنڈے نہ کیا کرا آقا فرمایا نہ بازار نہ دکان کپڑا بھی کوئی نہیں جھنڈا انہاں کہا آقا جی دکان نہ مسئلہ نہیں جھنڈے نہیں اجازت ہے یہ آقا فرمایا اجازت ہے انہاں اپنا پٹکا لایا پٹکا کھول کے جڑا نہ پدرو پٹکیاں سیدھا کیتا نے سیدھا کر کے گھوڑے نہیں زین نہ نیزہ بدا پا نیزہ کڈا نے نیزے انہی نہ اپنا پٹکا بان کے جھنڈا بنایا نے آقا نے سواری پیچھے آ گئے آقا فرمایا برادہ اینج نہیں بات جھنڈے والا پیچھے کدی نہیں ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے برادہ اسلمی اگے جھنڈا چاہا پیچھے آقا کی سواری ہوتے آقا تے حضرت بکر وہ برادہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین تو انہوں نے سارے سنگی ان ناڑ جڑے سیاما اگاڑیوں گئے ہیں ان بھی ناڑ مسلم شریف فسائد رجال و نساء فوق البیوت کڑیاں مڑک چھتا تے چڑھے پہ کافلہ پہ داخل اللہ کافلہ کڑیاں مڑک چھتا تے بچیاں پورا درزے میں بنانا سکھائے کڑیاں مڑک چھتا تے بچیاں داخ پہ بجینیاں تے ایک نہیں دو نہیں بہوں ساریوں پہ بجینیاں تے جائی پہ بجینیاں تے بیانیاں باجہ بات شکر والا ہے نا اڈے تے شکر کرنا واجب ہوگا کیوں؟ بچے جو عیدی تے جو بچے بجائے کہ وہاں پران نسنے بجنے خوشی نے موقع دے سپیشل خوشی نہ دے عید یا شادی بچے نسنے بجنے پہ وتفرقل او قرآن پران بچے جنادون یا محمد یا رسول اللہ ان جڑے بندے چھتاں تے ان جڑے بندے جلوس نے نار ان بندے جڑے ان آکھنے کے پہ یقولون یا محمد یقولون ہیں جب میں توڑنا گال پہ کرنا اسان یقولون جنادون مطلب ہے پورا زور لا کے جسان نارا جنادون یا محمد یا نارا کڑا پہ لگنا یا محمد یا رسول کتھے پہ لگنا آقا نے آمد مدینہ علی آمد نے جلوس جھنڈا بھی ہے یہ نارا رسالت بھی ہے یہ چھتا تے بندے بھی ہیں دف دی وجنا نات بھی تالا البادر آئینا پہ پڑینیاں تے دف نال پہ پڑینیاں ہون ایتھے تساں ذرا میں لڈی دسی ایتھے پر پلہ تساں میں دسی سبحان اللہ
ہوں کان کھڑے تیسرے نے کوئی ایک کام مولوی صاحب سے اوکھا نہیں دو حبشی غلامن ان دوئیں اگاڑی آئیں جلوس نے اگاڑی کیونکہ لڈی آڑے اگاڑی انہیں نکیاں کھڑے امام بیضاوی گا لے کی انہیں نکیاں کھڈونا تلوارہ چاہیاں دو چاہیاں میاں انہیں آ کے نا تے جلوس نے اگاڑی دو ہکی دوئے نار ان تلوارہ ٹکرائیاں امام بیضاوی لکھا آئے راکا صاحب انہیں رقص کیتا میں بھنگڑا بھی نہ کرنا میں لڈی بھی نہ کرنا میں بربلہ بھی نہ کرنا میں سمی بھی نہ کرنا پر انہیں جڑی تلوارہ ٹکرا کے آکڑی آمد کے ایک جڑی ٹکرا کے انہیں اے اچھل کود کر کے ماں دسو انہیں غم منایا یا جشن منایا سبحان اللہ کیا بات ہے بس میں نہ جو ہر ایکی کی گل دنیا ذمہوار ہوں لیکن یہ تو گل ہو گئی نہیں اتھے ہن میلاد تے سارا کچھ کر دیتا ایڈا زور لا گئے پر نمازاں ثابت کرنے واسطے تو کہے دلیل نہیں ضرورت کوئی پہ گئے ہو ڈلے ہو ہن تو سب محمود جو سہیں کیا ہوگا آقا فرمایا نماز جنت نہیں کنجی بے شک کنجی نے مطلب ہو سی تو بوا کھل سی نہیں کھلنا آقا فرمایا نماز دین نہ تھامے اے بڑے سیانے بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو نوجوان آگے نے سی کہ تھام کھڑنے بابا نا تھی پتر اسی اپنے جینے دے کھڑن نہیں دینا کیوں وہ بھائی تھام کھڑنے ہو تے گیا چھت نہ نہیں کھڑنا ڈھے پوسنے اچھا آقا فرمایا نماز دین نہ تھامے جی نکل گئی تو دین ڈھے پوس دے اس نے مظاہرہ تھوڑے سامنے اگر اس یہ مسجد بھریاں بھی ہونا نہ ناموس رسالت تے حملہ ہونا ہے نہ ختم نبوت تے حملہ ہونا بے شک کس سے حکومت کس سے پارٹی کس میں کوئی غلطی نہیں سب تو پہلے غلطی اس کی اپنی اسا مسجد ویران کی انہاں آکھا ونجو بھائی تکو میں کڑ ستے پہن کے جاگنے جڑے چور ہے وہ مسیتی آئے انہوں نے تکا مسیت ایڈی بڑی اگے استاد ہیں پیچھے ترائے بابے دو ہی مسیتی گئے انہوں تے استاد ہیں تے چار بابے ترئی گئے انہوں تے ادھی صاحبے کے جڑی بہت مرکزی جامعہ مسجد اتھے گئے 1.5 صافے انہوں موڑ کے چوران دے صاحب نہ کے ستے پہ انہوں نے کہا پاؤ ہاتھ تے چاہ کھڑو سامان لیکن میں تو ملوالے بھی نہ پچھڑنا ہے بھی جو کہتے جنا آون چور ہمیں 45 جنے ہوئے اگے جنا بیڑے وچ منجی ڈا کے سراندی پواندی ریفل تے سراندی پسٹل لوڈ کر کے تے جنے مچھاں تیڑ لا کے وٹ پہ دینا ہوئے تے سگریٹ سوٹا لا کے کنگرہ مارے تے چورانی ماں نہ مار ویسی وہ بوئے دیں آسن وہ آسن اس بوئے دیں کدی بھی انہوں تکڑا بھائی جنا بھائی اگے جیدار بھی تے جاگنا بھی تے سراندی پواندی اصل رکھ کے تیار ہو کے اپنے خزانے نہ سپاہی بن کے بیٹھا ہوا کیا بات ہے ادھر چور دی کے مجال ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ کسی دی غلطی نہیں پہلے اپنے آپ نو پھروڑو وہ نون ہوئے پیپل پارٹی ہوئے پی ٹی آئی ہوئے ان کے اپنے منشور ہے انہیں فالو کرنا ہے ہمارا جو منشور تھا اسلام کا وہ ہم نے نہیں چھوڑا کیا ہم نے چھوڑا تو درس قرآن گھر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اب بھی ہم نے ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے ناموس رسالت کا کرنا ہے سڑکوں پہ کرنا پڑا جیلوں میں جا کے کرنا پڑا گولیاں کھا کے کرنا پڑا شیل جھیل کے کرنا پڑا چلیں گے آپ کی ذمہ داری کیا ہے اپنی مسجدوں کو بھر دے کہ جب دیکھنے آئیں کہ ستے پہن کے جاگ دیں پامیں اسلحہ ہے کوئی نہیں پامیں ہے تے وچ گولی کوئی نہیں پامیں پلاسٹر کالے پستول چاہے ہوں لیکن کیڑ تو اسی نہ جنے جاگ دے پہ آپ نہ کچھ کر سکیا کسی اور نو بلا لوے گا میری یہ درخواست ہے میں پہلے بھی کہہ کے گیا تھا اپنی مسجدوں کو بھرے میری تقریریں فری ہو جائیں گی اور میں نے فری کی ہیں اور فری کر رہا ہوں ان کی مسجدوں میں جہاں میرے جانے کے بعد 1 صف سے 2 ہو گئی 2 سے 4 ہو گئی 4 سے 6 یا 8 ہو گئی میں نے کرایہ بھی ان کا اپنے پلے سے رکھا ہوا ہے ان سے کرایہ بھی نہیں لیتا روٹی بھی نہیں لیتا
کیونکہ خدا کا گھر آباد ہوگا تو مجھے جو دے رہا ہے وہ خدا ہی تو دے رہا ہے. سبحان اللہ. میں آپ سے پیسے کیوں لوں؟ وہ مجھے ایسے طرف سے دیتا ہے، سوچ بھی نہیں ہوتی بندے کی. کریں گے اب انشاءاللہ. یہ تسی وہ جڑے اگے بھی کر دے ہو، یہ تو تسی وہ کر بولتے جڑے اگے بھی نماز پڑھ دے ہو، جڑے اج آئے ہوئے ہیں سپیشلی روزیاں تو بعد وہ انشاءاللہ آنکھاں نہ لگے. چپ ہو گئی. نماز پڑھو گے انشاءاللہ. میں پوری تقریر تو سنا اوکھا نہیں کی تک آکھیا بھی میرے نال رل کے پڑھو. کوئی نعت خان، کوئی خطیب، کوئی نقیب، کوئی ایک اللہ نہ بھی خیر نہ چاہ پڑھو. اتارن لاؤ چادراں، کڈو ہاتھ بار، دونوں بلند کرو اور چھاتی کا زور لگا کر میرے ساتھ مل کر میں ایک بار سنا آکھیا سبحان اللہ کو. ایمانداری نہ دسو، میں تو نہ آکھیا نعرے مارو، میں تو نہ آکھیا میرے نال رل کے پڑھو. ایڈی پوری تقریر چ نہیں جی تانوں ایڈی ریلیکسیشن دیتی تے خان محمدہ ہاں نا انشاءاللہ چاہیے میں نہیں بار ہے. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. ہاں جا کے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی اس مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ. سجدوں سے آباد کریں گے انشاءاللہ. نمازیوں سے آباد کریں گے انشاءاللہ. یہ یاد کر دے میں آپ کا خادم بن کر، میں قدیر عرفانی بن کر، یا میں وہ نعت خان بن کر، میں ساؤنڈ والا بن کر میری کوئی بھی ڈیوٹی لگائی میں ساری زندگی کروں گا، لیکن صفحے 2 سے 4 کر لیں، 1 سے 2 کر لیں، نمازی 10 سے 20 کر لیں. تھوڑی سی کوشش کریں، میں اور آپ کا ساتھ دوں گا. اللہ کرے ہماری یہ پوری مسجد چھوٹی ہو جائے، ہمیں پٹ کے دوبارہ بنانی پڑے، ہمارے اتنے نمازی ہو جائیں، کیونکہ آبادی تو یہاں کی تھوڑی نہیں ہے. میرے پاس ووٹر لسٹیں موجود ہیں کمریال کی، پورا ریکارڈ یہاں کا موجود ہے پولنگ اسٹیشن کا کہ کیا کیا اور کتنی آبادی ہے یہاں پر.